اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم رؤف کشمیری صاحب سپریم ہیڈ JKLF، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی طرح کا بیانیہ، ایک ہی طرح کے الفاظ سنتے ہوئے انسان بوریت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نثار شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی اور آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا۔ ریاست جموں کشمیر، جس کو اس وقت آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کا بنیادی مسئلہ ریاست کا اپنا ہے۔ اس وقت ریاست چونکہ گلگت بلتستان ایک ٹکڑا، آزاد کشمیر ایک ٹکڑا، ہندوستانی مقبوضہ کشمیر ایک ٹکڑا، یہ بکھری ہوئی ریاست میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اور صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور یہ جو لوگ اس پر اس وقت قابض ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے یا چائنا ہے، یہ اس وقت ریاست کی حیثیت متنازع ہے، اور جو متنازع ریاست ہوتی ہے اس کو بین الاقوامی قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں بسنے والے لوگوں کے جو وسائل ہیں اس پر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی قانون ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ جلسہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ اپنی نظریے کی، فکر کی تبلیغ کرنے کا حق رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو بنیادی بین الاقوامی طور پر دیا گیا یہ حق ہے۔ اب آتے ہیں ہم ادھر کہ ہمیں یہ حق، اب ہم اپیلیں کیوں کرتے ہیں، ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، اس میں ہماری ذاتی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے اپنا کیس یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں بتا سکے۔ پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہے لیفٹ کا ہو یا رائٹ کا ہو، وہ کنٹرول لائن سے ادھر کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے ان کی علیحدہ تعویلیں ہیں۔ وہ انسان سمجھتے ہیں سری نگر کے رہنے والے آدمی کو، وہاں پر یہ ان کا میڈیا اس کو بتاتا ہے جی بڑا حریت پسند ہے، اس کا یہ فلاں یہ ہے فلاں یہ، ادھر کے انسان کو انسان نہ سمجھتے ہیں، نہ صرف میڈیا سے بائیکاٹ کرتا ہے، حکومت سے بائیکاٹ کرتی ہے، وسائل جب کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دشمن کہتے ہیں، اور پھر کس سے کلوایا جاتا ہے جس کو ہم پر مسلط کیا گیا اور اس وزیر اعظم بنا کر کہا کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ وہ خدا کے بندو، تمہارا باجوہ راہ سے پیسے لیتا ہے، تمہارا CNC ہے، وہ اس کو فیڈ کہتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے اس کو انڈین بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم یہ ان باتوں میں نہیں پڑنا۔ نثار شاہ صاحب، لیاقت ایاز صاحب، باقی صاحبان، آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو جدوجہد ہے اس کو ہم کس رخ پر لے جائیں۔ 15 اکتوبر 2021 کو میرے ساتھیوں نے بمبر سے مظفر آباد تک ایک پیدل مارچ کیا تھا۔ 30,000 سے زیادہ ہینڈ بل، لیفلیٹ ہم نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ 15,000 سے زائد لوگوں سے پوچھا کہ جبر کی بنیاد پر آپ کو ہندوستان اور پاکستان تقسیم کرنے جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا بحیثیت انسان یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی آزادی کی بات کریں، انہوں نے کہا جی ہاں۔ وہ یہ تھا کہ ہمیں ریاست خود مختار ہونی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ ہمیں اس وقت تو نہیں محسوس ہوا، لیکن 1 اگست کو جب لوگ سڑکوں پر بیٹھنے شروع ہوئے، بمبر سے لے کر مظفر آباد لوگ دھرنوں میں نکل آئے، یہ اس کا امپیکٹ تھا۔ اب ہمیں مستقبل کے لیے یہ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم کسی شخص کو اپیل نہیں کریں گے، نہ اقوام متحدہ کو کریں گے، نہ ہندوستان کو کریں گے، نہ پاکستان کو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس خطے میں بسنے والے جو لوگ ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیک ہینڈ کریں گے۔ ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ ترتیب بنائیں گے کہ جس طرح پہلے ہم مل کر بیٹھیں گے، اس طرح کانفرنس میں نہیں،
ہم ہر ایک پارٹی کو, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا میں میزبان ہوں, ہر ایک پارٹی کے اس کے چیئرمین, اس کے صدر, اس کے سیکرٹری جنرل کو دعوت دوں اور وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر یہ بتائیں کہ ہمارے فیوچر کے لیے ہم کیا پلان کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور, یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے نا, جس کو جو بیرون ملک کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں وہ بھی, اور یہ جو پاکستانیوں نے برانچیں بنائی ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے علاقوں میں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں. ڈائسپورا کی یہاں سے جاتا ہے کوئی یارا غیرہ نتو خرا, وہ صرف علاقے پاکستان کے نام پر کٹھے ہو کر اس کو نہ صرف فنڈ دیتے ہیں, بلکہ کوئی پاکستانی جرنیل جاتا ہے یا کوئی بیوروکریٹ جاتا ہے یا سیاستدان جاتا ہے, اس کو پیسے دے کر اپنے ساتھ فوٹو کھچاتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے ان لوگوں کا استحصال کرنا کیا جن 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قومی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. ہمارے لوگوں نے بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود ان لوگوں نے نہ صرف ہماری تحریک کو سبوٹاج کیا, بلکہ کشمیر کے نام پر ایک بدترین دبا ہے. اگر میرے اور آپ میں سے کسی کے ساتھی باہر ہے, انہیں 2 ٹوک کہہ دیں, ہر غاصب کے خلاف کھڑے ہو کر اس کی ایمبیسی کے باہر مظاہرہ کریں, اس کو یہ بتائیں کہ ہماری دھرتی پر تم بھی قابض ہو, اور دنیا کو بتائیں جب ہمارا یہ رویہ ہوگا ہم آپس میں جرأت پیدا کریں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, مل کر چلیں گے اور اب دنیا کو اپنا کیس بتائیں گے. جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے پاکستان کی ملی بھگت سے وہاں علاقے پر قبضہ کیا, تو پی این اے ان لوگوں نے بنایا جو آزادی پسند تھے, اور جب وہ باہر نکلے تو لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کا بیانیہ کوئی اور ہے, ہندوستان کا بیانیہ کوئی اور ہے, اور ریاست جموں کشمیر کے باسیوں کا بیانیہ کوئی اور ہے. اس بیانیے کے خوف سے نہ صرف ہمیں توڑا گیا, ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی گئی, اور ہم نے اب اپیلیں نہیں کرنی ہیں. اپیلیں وہ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. ہم کشمیری قوم ہیں, ہم طاقتور قوم ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم قوم ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم سارے جرأت پیدا کریں, اپنے اندر غیرت کا مادہ پیدا کریں, ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان استعمال نہ کریں. دشمن کے خلاف بولو, اس کے خلاف لڑو جو قابض ہے اس داغ کی دھرتی پر, جہاں بھی اس کے ساتھ لڑو. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ.